اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک اور باب ما جاء فی لبس البیاض کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 292 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی لبس البیاض، یہ باب سفید کپڑے کے پہننے کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے حبیب ابن ابو ثابت سے، انہوں نے میمون ابن ابو شبیب سے، انہوں نے سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البسوا البیاض فإنها اطہر واطیب وکفنوا فیہا موتاکم. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سفید کپڑے پہنا کرو، کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ اچھا ہوتا ہے، یعنی طبعاً اور شرعاً دونوں طرح سے پاکیزہ بھی ہے اور اچھے بھی ہیں. اور سفید کپڑوں میں ہی اپنے مردوں کو کفن دیا کرو. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وفی الباب عن ابن عباس و ابن عمر، اس باب میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایات مروی ہیں. جی عزیز طلباء کرام، سفید کپڑے پہننے کی فضیلت یہ کسی کے اوپر مخفی نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کپڑا تھا، اور اسی وجہ سے یہ پہننا افضل بھی ہے. وجہ اس کی عزیز طلباء کرام کہ یہ افضل ہے، تو ایک تو یہ کہ اگر یہ کہیں پر اس پر داغ لگ جائے تو وہ جلد نظر آ جاتی ہے، لہٰذا فوراً انسان اس کی صفائی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس کو دھویا جاتا ہے. اس کے بجائے اگر کوئی ایسے رنگ کا کپڑا ہو کہ جس میں داغ زیادہ وضاحت سے دکھائی نہیں دیتا ہو، آسانی سے معلوم نہ ہوتا ہو، تو اس کی صفائی کی طرف پھر دھیان بھی زیادہ نہیں جاتا، توجہ بھی نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے سفید کپڑا یہ سب سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ کہ اپنے مردوں کو بھی سفید لباس میں، سفید کپڑوں میں ہی کفن دے دیا کرو. لیکن یاد رکھیے عزیز طلباء کرام، اگر سفید دستیاب نہ ہو تو پھر دوسرے رنگ میں بھی دیا جا سکتا ہے. سفید میں دینا یہ بہتر ہے، افضل ہے، کیونکہ اس انسان کی جو اب مر چکا ہے اس کی ملاقات فرشتوں سے ہوگی. تو جیسا کہ اس بندے کے لیے صبح سفید لباس پہننا افضل تھا، تو ایسے ہی اب بعد الموت بھی اس کے لیے وہی بہتر ہے. لیکن اگر سفید رنگ نہ ہو یا اس کی بجائے کسی دوسری رنگ میں اس کو کفن دے دیا جائے تو پھر تو عزیز طلباء کرام وہ بھی جائز ہے. لیکن اس شرط کے ساتھ دوسرے رنگوں میں کفن جائز ہے کہ وہ کلر زیادہ شوخ نہ ہو، تیز نہ ہو، کیونکہ تیز قسم کے رنگ والے کپڑے یہ عورتیں استعمال کرتی ہے، تو ان سے مشابہت نہ آ جائے. باقی جواز وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف.
बाब माजा फिर रुखसत फी लुब्सिल हुमरत लिर्रिजाल, ये बाब मर्दों के लिए सुर्ख कपड़ा पहनने की इजाज़त के बयान में है। वबिही क़ाल हद्दसना हन्नाद क़ाल हद्दसना अबसर इब्नुल क़ासिम अनिल अशअसी व हुवा इब्नु सव्वार अन अबी इसहाक़ अन जाबिर इब्न समुरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, हमें रिवायत की हन्नाद ने, उन्होंने रिवायत की अबसर इब्नुल क़ासिम से, उन्होंने अशअस से, उन्होंने अबू इसहाक़ से। अशअस ये इब्न सव्वार है, तो इन्होंने रिवायत की अबू इसहाक़ से, उन्होंने हज़रत जाबिर इब्न समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, जाबिर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, रअयतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलतिन इज़हियान फजअलतु अंजुरु इला रसूलिल्लाहि व इलल क़मर व अलैहि हुल्लतुन हमरा फ़इज़ा हुवा इंदी अहसनु मिनल क़मर। मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चांदनी रात में देखा, तो मैं एक नज़र हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता और दूसरी नज़र से चांद को, यानी उन दोनों का मुवाजना कर रहा था कि कौन ज़्यादा चमक रहा है, कौन ज़्यादा हसीन और जमील है। व अलैहि हुल्लतुन हमरा, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक पर सुर्ख जोड़ा था। तो मेरे नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद से कहीं ज़्यादा हसीन थे। अल्लाहु अकबर, क्यों नहीं होंगे जी। हाज़ा हदीसुन हसनुन गरीबुन ला नारिफुहु इल्ला मिन हदीस अशअस, ये हदीस हसन गरीब है, हम इसे नहीं जानते मगर अशअस की रिवायत से। वरवाहु शुअबत व थौरी अन अबी इसहाक़ अनिल बरा बिन आज़िब क़ाल, और शोबा और सौरी ने रिवायत की अबू इसहाक़ से, उन्होंने हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, उन्होंने फरमाया, रअयतु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुल्लतन हमरा, मैंने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुर्ख जोड़े में देखा। वहद्दसना बिज़ालिका महमूद इब्न गैलान क़ाल हद्दसना वकीअ क़ाल हद्दसना सुफ़यान अन अबी इसहाक़ व हद्दसना मुहम्मद इब्न बशार क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न जाफ़र क़ाल अख़बरना शुअबत अन अबी इसहाक़ बिहाज़ा। हमें रिवायत की इसी के बारे में महमूद इब्न गैलान ने, उन्होंने वकीअ से, उन्होंने सुफ़यान से, उन्होंने अबू इसहाक़ से। दूसरी सनद मोहम्मद इब्न बशार ने रिवायत की, उन्होंने मोहम्मद इब्न जाफ़र से, उन्होंने शोबा से, और उन्होंने अबू इसहाक़ से इसी मजमून के साथ। और फिल हदीस कलामुन अक्सर मिन हाज़ा, इस हदीस में कलाम बहुत ही ज़्यादा है। साल तो मुहम्मदन फ़क़ुल्तु लहू हदीस अबी इसहाक़ अनिल बराई असह औ हदीस जाबिर इब्न समुरा, मैंने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से पूछा कि अबू इसहाक़ की रिवायत बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ज़्यादा सही है या जाबिर इब्न समुरा से अबू इसहाक़ की रिवायत ज़्यादा सही है। फ़रआ किलल हदीसैन सहीहन, तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की राय में दोनों हदीसें सही है। और फिल बाब अनिल बरा व अबी जुहैफ़ा, इस बाब में हज़रत बरा और अबू जुहैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायात मरवी हैं। जी अज़ीज़ तलबाए किराम, पिछले सबक में जो हमने पढ़ा तो मर्दों के लिए सुर्ख रंग के कपड़े के बारे में मुमानात जिक्र हुई। अब यहाँ पर इसके बारे में रुख्सत जिक्र फरमा रहे हैं। तो जैसे कि माक़बल में हमने पढ़ा था कि बाज़ रिवायात जवाज़ और बाज़ आदमी जवाज़ के बारे में हैं, तो उसमें हमने यही पढ़ा था कि जो बहुत ही ज़्यादा सुर्ख रंग हो और इंतहाई तेज़ रंग वाला, तो उसका इस्तेमाल वो नाजायज़ था, क्योंकि ऐसे ही लिबास वाले शख्स से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसने सलाम किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको जवाब नहीं दिया था। हाँ, अब हल्का सा सुर्ख हो या सुर्ख लकीर वाला हो तो उसमें जवाज़ अपनी जगह पर बहरहाल मौजूद है, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इस्तेमाल किया है, जैसे कि बाब की रिवायात से मालूम होता है। बढ़ते हैं जी अगले बाब की तरफ। बाब मा जाअ फी सौबिल अख़ज़र, ये बाब सबज कपड़े पहनने के बयान में है। वबिही क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न बशार क़ाल हद्दसना अब्दुर्रहमान इब्न महदी
قال حدثنا عبید اللہ ابن ایاد ابن لقیط عن ابیہ عن ابی رمثۃ قال، ہمیں روایت کی محمد ابن بشار نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن ابن مہدی سے، انہوں نے عبید اللہ ابن ایاد ابن لقیط سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے ابو رمثہ سے، انہوں نے کہا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وعلیہ بردان اخضران، آپ علیہ السلام کے اوپر 2 سبز چادریں تھی، یعنی میں نے آپ علیہ السلام کو 2 سبز چادروں میں دیکھا۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفہ الا من حدیث عبید اللہ ابن ایاد، ہم اس کو نہیں جانتے مگر صرف عبید اللہ ابن ایاد کی روایت سے۔ وابو رمثۃ التیمی اسمہ حبیب بن حیان، ابو رمثہ یہ جو راوی یہاں پر آئے ان کا نام حبیب بن حیان ہے، ویقال اسمہ رفاعۃ بن یسربی، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کا نام رفاعہ ابن یسربی ہے۔ باب ما جاء فی الثوب الاسود، یہ باب سیاہ کپڑے کالے کپڑے پہننے کے بیان میں ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا یحیی بن زکریا بن ابی زائدہ قال اخبرنی ابی عن مصعب بن شیبہ عن صفیہ ابنۃ شیبہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، ہمیں روایت کی احمد بن منیع نے، انہوں نے یحییٰ ابن زکریا ابن ابی زائدہ سے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی میرے والد نے، انہوں نے مصعب ابن شیبہ سے، انہوں نے صفیہ بنت شیبہ سے، انہوں نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ انہوں نے فرمایا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات وعلیہ مرط من شعر اسودا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح تشریف لائے جبکہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر سیاہ بالوں والی ایک چادر تھی۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں جو پہلا باب ہے باب ما جاء فی الثوب الاخضر، اس میں سبز کپڑے کے پہننے کا حکم بیان ہوا۔ تو مردوں کے لیے سبز رنگ کا لباس استعمال کرنا یہ جائز ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سبز چادریں زیبتن فرمائی، اور اگلی باب سے سیاہ لباس کے حکم کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا کہ سیاہ لباس چونکہ آپ علیہ السلام کے اوپر ایک چادر تھی جو بالکل بالوں کی طرح بالوں سے بنی تھی اور سیاہ تھی، تو اس وجہ سے مردوں کے لیے اس کا استعمال بھی اپنی جگہ پر جائز ہے، لیکن موجودہ دور میں چونکہ یہ شیعہ حضرات کا شعار بن چکا ہے، اس وجہ سے اس سے اجتناب اپنی جگہ پر وہ بہرحال ضروری ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم کے تحت اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی الثوب الاصفر، یہ باب زرد رنگ کے کپڑے کے پہننے کے بیان میں ہیں۔ وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عفان بن مسلم الصفار ابو عثمان قال حدثنا عبد الله بن حسان انه حدثته جدتاه صفیہ بنت علیبۃ ودحیبۃ بنت علیبۃ حدثتاه عن قیلۃ بنت مخرمہ وكانتا ربیبتیها وقیلت جدت ابیہما امہ انہا قالت، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے عفان ابن مسلم الصفار ابو عثمان سے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن حسان سے، عبداللہ ابن حسان نے کہا کہ ان کو روایت کی صفیہ بنت علیبہ اور دحیبہ بنت علیبہ نے، ان دونوں نے روایت کی قیلہ بنت مخرمہ سے، یہ دونوں قیلہ بنت مخرمہ سے روایت کرتی ہے، اور یہ دونوں قیلہ کی پرورش میں تھی، اور قیلہ ان دونوں کے باب کی نانی تھی۔ وہ فرماتی ہیں قدمنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت الحدیث بطولہ
حتی جاء رجل وقد ارتفعت الشمس فقال، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، پھر انہوں نے طویل حدیث ذکر کی اور آگے فرماتی ہیں کہ یہاں تک کہ ایک شخص آیا جبکہ سورج بلند ہو چکا تھا، فقال السلام علیک یا رسول اللہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام ورحمۃ اللہ۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کے ساتھ۔ وعلیہ تانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمال ملیتین کانتا بزعفران وقد نفذتا ومعہ عصیب نخلت، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دو پرانی چادریں تھی جو زعفران سے رنگی ہوئی تھی اور ان کا رنگ اڑ چکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھوٹی سی کھجور کی شاخ بھی تھی۔ حدیث قیلت لا نعرفه الا من حدیث عبداللہ ابن حسان، قیلا کی یہ روایت ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف عبداللہ ابن حسان کے طریق سے ہی ہم اسے جانتے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب کی روایت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا لباس بھی استعمال کیا ہے جو زعفران سے، ایسی دو پرانے چادریں آپ علیہ السلام اوڑے ہوئے تھے جو زعفران سے رنگی ہوئی تھی اور ان کا رنگ بھی اڑ چکا تھا، یعنی کثرت استعمال کی وجہ سے یا بعض اوقات وہ پوری طرح صحیح رنگ نہ ہونے کی وجہ سے، لیکن بہرحال اس قسم کے رنگ کا صوب اصفر زرد رنگ کے چونکہ قریب ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اس قسم کا کپڑا یہ بھی مردوں کے لیے استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔